السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 70، 71، 72 اور 73 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ، خالقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، خالق کا خلقت اور خالق یہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ ثم پھر یتوفاکم، وہ تمہیں فوت کرتا ہے۔ یتوفا کو دیکھیں تو واو فا، اور وفات بنانا ہو تو آگے تیل لگا دیں تو وفات بن جائے گا، وفا۔ ومنکم من، اور تم میں سے جو، من یرد، وہ لٹایا جاتا ہے۔ یہ رد کرنا، لٹانا جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ الا ارض للعمر، ناکارہ عمر کی طرف، رذیل عمر کی طرف۔ رذیل اردو میں بھی ہم گٹھیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، رے زال لام یہ لام رذیل، اس سے مراد بڑھاپا وغیرہ۔ لکئی، اس لیے تاکہ، لا یعلم، نہ وہ جانے، بعد علم، علم کے بعد، شیء کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم قدیر، خوب علم والا، قدرت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے جو وہ لٹایا جاتا ہے، اور تم میں سے وہ جو ناکارہ عمر کی طرف یعنی بڑھاپے کی طرف لٹایا جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ بہت علم والا، بہت قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم، اور اللہ نے فضیلت دی بعض تمہارے کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق، رزق میں، اور اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ فما، تو نہیں، فم الذین فضلوا، وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے۔ یہ فضل بھی بن سکتا ہے، فضیلت بھی بن سکتا ہے اس سے۔ برادی، ہرگز لوٹانے والے، یہ بھی رد کرنے سے ہی ہے۔ رزقہم، اپنا رزق، اللہ پر، ما جو ملکت، ملکت مالک بنے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، یہ آپ کو پتہ ہے غلاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فہم، پس وہ، فی ہی، اس میں، سوا، برابر ہیں، کیا، فبنعمت اللہ، کیا پس اللہ کی نعمت، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، تو وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے وہ ہرگز اپنا رزق ان پر لٹانے والے نہیں ہیں، یا ان کو دینے والے نہیں ہیں جو جن کے وہ مالک بنے، یعنی جن کے وہ آقا ہیں، یا جن کے وہ ان کے دائیں ہاتھ کے مالک بنے، یعنی اپنی مملوک کے غلاموں کو۔ پس وہ اس میں برابر، کیا، اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری نفسوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، ازواجن، بیویاں، ازواجم، وجعل لکم،
من ازواجکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنینا بہت سے بیٹے، و حفدہ اور پوتے، حفدتاً و رزقکم، اور اس نے رزق دیا تمہیں۔ یہ حفدہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے۔ کیا فبل باطل، پس باطل پر یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں بنائیں، اور تمہارے لیے ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ کیا تم باطل چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملکو، جو نہیں اختیار رکھتے، لہم، ان کے لیے، رزقم من السماء، آسمانوں سے رزق، والارض، اور زمین، کچھ شیء، کچھ بھی، شیئم ولا یستطیعون، اور نہ وہ سب طاقت رکھتے ہیں۔ آج کا سبق پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرتا ہے وہی مالک، خالق، رازق ہوا کرتا ہے، اور وہی تم کو فوت کرتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور تم میں سے بعض لوگوں کو وہ بڑھاپے کی عمر کو لٹا دیتا ہے، یعنی ان کو فوت ہونے سے پہلے بڑھاپا دیتا ہے۔ اور بڑھاپا کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ یعنی جب جوانی تھی تو سب کچھ، ان کی ہر چیز ٹھیک تھی، دماغ ان کا، دلائل دینا، ان کی گفتگو، بلکہ پورا جسم۔ اور جوں جوں بڑھاپے کو جاتا ہے بندہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسی عمر آ جاتی ہے بڑھاپے میں کہ سب کچھ انسان کو بھول جاتا ہے، انتہائی بڑھاپے میں، جو پہلے جوانی میں یاد تھا۔ تو اللہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ نعمتیں دی ہوئی میری ہیں، اب دیکھیں میں نے لے لی تو وہی تم وہی ہو، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ تو اللہ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بعض کو بعضوں پر رزق میں فضیلت دی، یعنی کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا۔ اور بالخصوص یہاں تذکرہ ہے کہ تمہیں رزق زیادہ دیا اور تمہارے غلاموں کو کم دیا۔ اور جو تمہارے غلام ہیں، جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا رزق ان کو دے دیا جائے، تم کبھی نہیں دیتے ان کو رزق، اور اپنے برابر نہیں کرتے ہو ان کو رزق دے کر جو غلام ہیں، تو پھر تم یہ کیا کرتے ہو کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں سب کچھ دیا ہے، زندگی اور رزق دیا، تم اوروں کو جو غیر اللہ ہے ان کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ خود تو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے نوکر جو ہمارے برابر ہوں، ہمارے والا مال ان کو دے دیا جائے، تو یہ کیسے کہہ لیتے ہو کہ اللہ کے کوئی اور بھی برابر ہے؟ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس کی صفات ہیں، جو اللہ کا اختیار ہے اس کا بھی اختیار ہے۔ کیسی خوبصورت مثال دی۔ آگے فرمایا کہ کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں، یعنی ایسا کرنے والا اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے اور وہ نام کسی اور کا لیتا ہے کہ اس نے دیا ہے مجھے، یہ نعمت کا انکار کرنے کے برابر ہے۔
آگے فرمایا تمہارے نفسوں میں سے اللہ نے بیویاں بنائی، یعنی انسانوں میں سے بیویاں بنائی، جنوں میں سے یا کسی اور مخلوق سے بیوی بن جاتی مرد کی تو کیا کرتے بیچارے۔ اب یہ انسانوں میں سے ہیں اور ان کا ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کو پتہ ہے کہ بیوی کی ضروریات کیا ہیں، بیوی کو پتہ ہے خاوند کے مسائل کیا ہیں۔ اگر یہ کسی اور مخلوق سے ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ یہ بھائی صاحب کہتا میں تھکا ہوا ہوں، وہ اگر ایسی جن ہوتی تو وہ کہتی تھکاوٹ کیا ہوتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ نہ اس کی ضرورتیں سمجھتی، نہ اس کے حقوق سمجھتی، اور نہ یہ سمجھتا۔ تو اس لیے اللہ نے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بیویاں انسانوں میں سے بنائی ہیں، اور پھر بیویوں میں سے اولادیں دیں، بیٹے دے دیے، پھر بیٹوں کے آگے بیٹے دے دیے، یعنی یہ اللہ دینے والا ہے، کوئی اور نہیں دینے والا۔ اور پھر پاکیزہ رزق میں سے تمہیں کھانے کو دیا، پاکیزہ چیزوں میں سے کہ تم کھاؤ، رزق بھی اللہ نے دیا۔ تو کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو؟ یہ باطل پر ایمان لانا ہے کہ رزق اللہ دے اور بندہ کا نام کسی اور کا کرے، یا اللہ خود عطا فرمائے اور بندہ کہے کہ اللہ نے فلاں وجہ سے مجھے دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نعمت کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ آگے فرمایا کہ کیا وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے رزق کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ زمینوں میں نہ آسمان میں۔ جو بھی رزق اللہ دیتا ہے وہ نہیں دے سکتے، تو جو رزق نہیں دے سکتا اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ رزق اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے، جن کو وہ الہ بناتے ہیں، اللہ کی صفات ڈالتے ہیں، ان میں رزق دینے کی طاقت کہاں؟ وہ تو خود رزق کھانے والے تھے جب زندہ تھے، وہ تو خود اللہ سے مانگ کر کھاتے تھے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔